السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے نیند کس قدر ضروری ہے۔ نیند جسم کی ایک ایسی حالت ہے جس کو اب تک مکمل طور پر نہیں سمجھا جا سکا اور اس پر مسلسل ریسرچ جاری ہے۔ نہ صرف سائنسدانوں کو نیند کے متعلق جاننے میں دلچسپی ہے، بلکہ عام لوگ بھی اسے سمجھنے میں اتنی ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ دل کی صحت سے لے کر کوگنیٹو فنکشنز تک نیند جسمانی صحت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سائنسدان مسلسل اس تلاش میں ہیں کہ آخر بہترین نیند کیسے لی جائے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کا حل باغبانی میں تلاش کر لیا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک سنا آپ نے۔ آج کی ویڈیو اسی ریسرچ کے متعلق ہے جو یہ کہتی ہے کہ اچھی نیند کا راز باغبانی میں چھپا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل اور تیز رفتار دور ہے، اور اس دور میں ایک ایسا ماحول پیدا ہو چکا ہے جس میں بہترین نیند لے پانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ ہر کسی کے پاس اس کا اپنا اسمارٹ فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ ہے۔ ان ڈیوائسز پر تفریح کا نہ ختم ہونے والا مواد موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو تفریح کے پہلو سے دور رہتے ہیں وہ بھی ٹھیک سے نیند نہیں لے پاتے، کیونکہ انہیں بھی انہی ڈیوائسز کی مدد سے اپنے بزنس کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بستر پر سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ہم اپنے موبائل فونز کو نوٹیفیکیشن چیک کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں، مگر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ موبائل جسے بس ضروری پیغامات دیکھنے کے لیے اٹھایا گیا تھا تب رکھا جاتا ہے جب اس کی بیٹری ختم ہونے کے قریب ہو۔ ان ڈیوائسز سے جو روشنی کی نیلی شعاعیں نکلتی ہیں وہ میلاٹونن ہارمون کے اخراج کو کم کر دیتی ہیں۔ اس ہارمون کا اخراج نیند کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا جب یہ ہارمون کم خارج ہوتا ہے تو نیند کا سائیکل بھی متاثر ہوتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ صنعتی قوموں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ایک رات میں کم و بیش 7 سے 8 گھنٹے سونے میں ناکام رہتی ہے، اور حیران کن طور پر نیند کا یہ دورانیہ اور بھی کم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ریسرچ کے مطابق کم نیند لینے کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں میں موٹاپا، دل کے امراض، شوگر اور کینسر کی مخصوص اقسام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ کم نیند کی وجہ سے تخلیقی صلاحیتیں، فیصلہ لینے کی خوبیاں، حافظہ اور دماغ متاثر ہوتے ہیں۔ نیند کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جہاں غیر قدرتی ذرائع جیسا کہ نیند کی ادویات وغیرہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، وہیں ان کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ نیند پر کی گئی ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کا قدرتی حل مٹی میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریسرچ باغبانی اور نیند کی بہتر کوالٹی کے درمیان گہرا تعلق واضح کرتی ہے۔ فیوڈن یونیورسٹی کے ڈین اور پروفیسر شیانگ گاؤ کا کہنا ہے کہ باغبانی ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کی بدولت جسم میں موجود پٹھوں میں تناؤ آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باغبانی میں جسم کے مختلف حصوں کی ورزش ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی ورزش ہے جس میں انرجی کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ سرگرمی زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی موزوں ہے، کیونکہ اس سے نیند بھی بہتر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے باغبانی کا نیند کے ساتھ تعلق جاننے کے لیے امریکہ میں ہر سال ہونے والے BRFSS سروے کا سہارا لیا۔ اس میں 62,000 لوگوں کا سروے کیا گیا۔ ان لوگوں کا رہن سہن اور صحت ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھی۔ سائنسدانوں نے اس سروے کے بعد باغبانی کرنے والے لوگوں کا موازنہ ان سے کیا جو یا تو کسی بھی قسم کی ورزش نہیں کرتے تھے یا پھر باغبانی کے علاوہ کوئی اور ورزش کرتے تھے۔ اس موازنے کے بعد سائنسدان بہتر نیند اور باغبانی کے درمیان تعلق سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سروے کے نتائج حیران کن تھے۔ وہ لوگ جو باغبانی کرتے تھے انہیں ان لوگوں کے مقابلے میں نیند کی کم شکایات تھیں جو یا تو کسی بھی قسم کی ورزش نہیں کرتے تھے یا باغبانی کے علاوہ کوئی اور ایکسرسائز کرتے تھے۔ اس نتیجے نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ باغبانی بہتر نیند لینے میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ نہ صرف باغبانی بہتر نیند لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ اس کے دوسرے بھی کئی جسمانی فوائد ہیں۔ ریسرچرز نے یہ بھی دیکھا کہ وہ لوگ جو باغبانی میں زیادہ وقت گزارتے تھے وہ ان لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر نیند لیتے تھے جو باغبانی میں کم وقت گزارتے تھے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی شخص باغبانی میں جتنا زیادہ وقت گزارے گا اس کی نیند اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ کوئی بعید نہیں کہ مستقبل میں سائنسدان باغبانی کو نیند کے متعلق بیماریوں میں بطور تھراپی تجویز کرنے لگیں۔ بلا شبہ یہ ریسرچ میڈیکل کی فیلڈ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن سائنسدان اس کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے اور یہ جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ باغبانی کا نیند سے گہرا تعلق ہے۔ اس حوالے سے ریسرچرز کا کہنا ہے کہ نیند کی بہتری میں باغبانی ممکنہ طور پر ان وجوہات کی بنا پر اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
باغبانی کوئی فارغ سرگرمی نہیں بلکہ یہ ورزش ہی کی ایک قسم ہے جس میں جسم کے کئی حصے حرکت کرتے ہیں۔ باغبانی میں زمین کو کھودا جاتا ہے، بیج بوئے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں اور فصل کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے جسم کے مختلف پٹھوں کا حرکت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ باغبانی کے دوران ہمارے بازو، کندھے، ٹانگیں مسلسل کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے انسان تندرست رہتا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی جسمانی سرگرمی دل کی صحت کی ضامن ہے۔ اس سے جسم کے مختلف پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور انسانی جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے۔ باغبانی سے جسم میں ہونے والی یہ بہتریاں براہ راست بہتر نیند کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیاں انسانی جسم کو مثبت طور پر تھکا دیتی ہیں، نتیجتاً وہ گہری اور لمبی نیند لے لیتا ہے۔ باغبانی میں انسان کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر یا کھلے میدان میں گزرتا ہے۔ گھر سے باہر یا کھلے میں انسان کا سامنا براہ راست سورج سے آنے والی روشنی سے ہوتا ہے۔ یہ روشنی انسان کے جسم میں موجود ایک قدرتی نظام کو متحرک کرتی ہے۔ اس نظام کو سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے۔ یہ نظام قدرتی طور پر ہمارے جسم کو سونے اور جاگنے کے اوقات کار سمجھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سورج کی روشنی نہ صرف جسم کو سونے کے اوقات کار سمجھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بلکہ یہ سونے کے پہلے سے خراب پیٹرن کو بھی درست کرتی ہے، کیونکہ جب جسم پر سورج کی روشنی پڑتی ہے تو میلاٹونن ہارمون کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، یہ ہارمون نیند طاری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب دن کے وقت اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے تو یہ ہارمون خود بخود رات کو خارج ہوتا ہے، جس کی بدولت وہ لوگ جو باغبانی کرتے ہیں رات کو گہری اور پرسکون نیند سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جب انسان سبزے خصوصاً پودوں میں وقت گزارتا ہے اور مٹی کو چھوتا ہے تو اس کے جسم میں پیدا ہونے والے کورٹیسول ہارمون کا لیول گھٹنے لگتا ہے۔ یہ ہارمون دراصل سٹریس ہارمون بھی کہلاتا ہے۔ جب اس ہارمون کا لیول کم ہونے لگتا ہے جو انسان کو سٹریس بھی کم ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسے زیادہ اچھی اور پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر اس ہارمون کا اخراج زیادہ ہو تو انسان مسلسل چوکنا رہتا ہے اور اسے انزائٹی ہوتی ہے اور اس کا سٹریس بڑھتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً وہ اچھی نیند نہیں لے سکتا۔ باغبانی کرتے ہوئے آپ قدرتی ماحول کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ اس طرح باغبانی آپ کو مائنڈ فلنس کا موقع فراہم کرتی ہے۔ پودوں کی دیکھ بھال کرنے، ان کے بڑھنے کا مشاہدہ کرنے اور زمین سے جڑنے کے لیے انسان کو اپنی پوری توجہ اس ماحول پر مرکوز کرنا ہوتی ہے۔ اس کی بدولت انسان روزمرہ کے مسائل اور پریشانیوں سے دور کچھ وقت گزارتا ہے اور اس کے دماغ پر سے بوجھ بھی کم ہوتا ہے۔ اس مائنڈ فلنس اور قدرتی ماحول کے ساتھ تعلق سے رومینیشن کم ہوتی ہے۔ یہاں آپ کا سوال ہوگا کہ رومینیشن کیا ہے؟ رومینیشن دراصل بار بار آنے والی سوچیں ہیں جو اکثر منفی ہوتی ہیں۔ جب منفی سوچیں کم ہوتی ہیں تو انسان بلا تعطل بہترین اور گہری نیند لے سکتا ہے۔ باغبانی سے انسان کو دو طرح کے نتائج ملتے ہیں۔ ایک تو وہ باقاعدہ طور پر پودوں کو بڑھتا ہوا دیکھ سکتا ہے، دوسرا وہ ان نتائج کو باقاعدہ طور پر چھو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نتائج کو چھونے سے کیا مراد ہے؟ جب انسان باغبانی کرتا ہے تو کھلتے ہوئے پھولوں کو دیکھ سکتا ہے اور ان کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب باغیچے میں موجود سبزیاں اور پھل پک کر تیار ہو جاتے ہیں تو انہیں ہاتھ کے ذریعے اتار لیا جاتا ہے۔ ان پھلوں اور سبزیوں کو چھو کر انسان کو کامیابی کا ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے، جس کی بدولت اسے جذباتی سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نتیجتاً جب وہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اپنی کامیابی کے متعلق سوچ کر خوش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سٹریس کم ہوتا ہے اور وہ رات بھر بہترین نیند لے سکتا ہے۔ اگر آپ بھی نیند کے مسائل کا شکار ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ گھر میں ایک باغیچہ لگائیں تاکہ آپ کی نیند بہتر ہو سکے، تو چند ایک باتوں کو ذہن نشین کر لیں۔ کوشش کریں کہ اپنے باغیچے میں خوشبودار جڑی بوٹیاں جیسا کہ لیونڈر، کیمومائل اور چنبیلی وغیرہ لازمی لگائیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو ان کی پرسکون رکھنے والی خصوصیات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ جب بھی آپ اپنے باغیچے میں موجود ہوں تو اس لمحے میں کھو جائیں، مٹی کو چھو کر محسوس کریں، پھولوں کو سونگھ کر ان کی خوشبو کو محسوس کریں، قدرتی آوازوں اور پودوں کی سرسراہٹ کو محسوس کریں۔ کوشش کریں کہ باغیچے کے متعلق اپنے روزمرہ کے مشاہدات، سوچوں اور احساسات کو تحریری شکل دیں تاکہ آپ کا دھیان تھکا دینے والی روٹین سے ہٹ کر قدرت کی طرف ہو۔ ایسا کرنے پر آپ کا سٹریس کم ہوگا اور رات میں آپ بہترین نیند لے پائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو
سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ، ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔